السلام علیکم۔ علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے طہارت کے مسائل سکھا کر رخصت کریں۔ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے ان پڑھوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کئی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور لڑکیاں یعنی دلہنیں شب زفاف گزار کر نیل پالش لگائے ہوئے غسل کر لیتی ہیں اور اس طرح کئی دن ناپاک رہتی ہیں۔ کچھ نے تو آرٹیفیشل نیلز فکس کروائے ہوتے ہیں جو 1 یا 2 دن کے لیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نجاست سے پاک نہیں ہو پاتی۔ ماؤں کا فرض بنتا ہے انہیں یہ سب کچھ سکھا کر شوہر کے گھر بھیجیں۔ شادی کی تیاری میں ہم کلر کنٹراسٹ سے لے کر بوتیک، برانڈ اور اچھا پارلر سب یاد رکھتے ہیں۔ پوری دیانتداری سے اپنا وقت کپڑوں اور جیولری سلیکشن میں صرف کرتے ہیں۔ اپنے مطلب کی ہر چیز ڈھونڈنے میں پورے دن کا ضیاع بھی گوارا ہے۔ میچنگ کے چکر میں گھنٹوں برباد ہوں تو خیر ہے، مگر وقت نہیں تو دین کے چند بنیادی مسائل سیکھنے اور طہارت کے امور جاننے کا۔ ظاہری طہارت کی 3 قسمیں ہیں۔ ظاہری طہارت اور پلیدگی سے جسم، لباس اور جگہ کو پاک و صاف کرنا۔ جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب ہے ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا۔ جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگی اور میل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کرنا، جیسے ناک، دانتوں اور ناپسندیدہ بالوں کی صفائی۔ اسلامی عقائد میں جو اہمیت توحید کی ہے وہی حیثیت عبادت میں طہارت کی ہے۔ جیسے توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا، ویسے ہی طہارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم توحید کو مذہبی اعتقادات کا اصل الاصول سمجھتے ہیں، اسی طرح طہارت پر اپنی عبادات کا دار و مدار بھی مانتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فقہ میں سب سے پہلے طہارت کا باب پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی متعدد مقامات پر تعریف کی ہے جو صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس صفائی کی وجہ سے اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں آیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، پوری طہارت کیا کرو تاکہ تمہاری عمر دراز ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد و اعمال کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی ہر قسم کی نجاستوں سے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے ماؤں، کچھ وقت نکال کر اپنی بیٹیوں کو جنابت و طہارت کے مسائل بھی سکھا دیا کریں۔ ایک لڑکے کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے اور ایک لڑکی کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ٹاپک کو آپ نے پسند کیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والا ٹاپک بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔